الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھئے وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو پناہیں دی، سلام اس پر کہ جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر کہ جو آیا ختم المرسلین بن کر، پورے کل سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، آقا سیدی یا رسول اللہ پورے کل سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم ہے، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازی تو بات بنتی ہے، اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر تھی، یہ تیرا کرم ہے تیرا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا تھا کام سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو پڑا رہا میں نماز میں۔ انتہائی معزز و محتشم حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی محمد نوید حسین صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ، مرکزی آستان عالیہ، اللہ دربار عالیہ گجرانوالہ شریف، الحمدللہ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم ان کے زیر سایہ اس جگہ پر محفل میلاد کر رہے ہیں جس جگہ کسی دور میں حضور محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے۔ مجھے جیسے کہ اللہ قاری صاحب نے حکم دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 10 منٹ میں بھی میں اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکا تو 1 گھنٹے میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے عربی کا مقولہ بھی یہی ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو لیکن جامع۔ سورہ دہا کی آخری آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں خلاق عظیم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ جب اللہ کی نعمت تم پر ہو جائے تو پھر کیا کرا، اس کا چرچا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا چرچا کرو، بیان کرو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس بات کا اندازہ کریں تو کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور آقا نامدار کی جلوہ گری ہے، سب سے بڑی نعمت حضور رحمت کائنات کی جلوہ گری ہے۔ اور یہ میلاد کہاں لکھا ہے، رب فرما رہے ہیں جب نعمت مل جائے تو پھر چرچا کرو، اور چرچے کا بہترین طریقہ کیا ہے، میں یہ محسوس کر رہا تھا اور آپ سبھی جو سنگی پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی دیر سے حضور خواجہ صاحب کی نگاہ بھی ہے اور ان کے ساتھ محبت اور روحانیت کے سلسلے بھی قائم ہیں۔ جو بندہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ نت نئے فتنے برپا کر رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس بندے کو یہ اللہ ہو اور یہ ذکر و وجد و حال سمجھ نہیں آتا وہ ایک لمحے کے لیے آئے سے جیسے جس کو ابو بکر صدیق سمجھ نہیں آتا تو آئے ہرام کے غار ثور کی بلندیوں میں جائے، اور جس کو یہ وجد و حال سمجھ نہیں آتا وہ ایک مرتبہ آئے تو صحیح، اور ہمارے صوفیاء کی طرز حیات بھی یہی ہے، ان کا سبب بھی یہ ہے کہ دلیلیں ساری پیچھے چھوڑو، ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، ہمارے آنگن میں آؤ تو صحیح، جب طالب بن کے آؤ گے پھر پتا چلے گا کہ یہ وجد و حال کیا ہے، یہ یار کو منانا کیا ہے، اور یہ بات اور یہ سرور کیا ہے۔ ایک
ہوا ہی نہیں، اسے کیا پتا روحانیت کیا ہے، اسے کیا پتا کہ وجد و حال کیا ہے، اسے کیا بھائی حضور کے حدیث کے عمل کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کہ بیٹا کپڑے پرانے ہو جائیں وہ بازار سے نئے لے لے، جوتا ٹوٹ جائے تو بازار سے نیا لے لینا، لیکن عقیدہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے نوجوان عقیدہ نیا نہ لینا. فرمایا آسانی کا ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو حضرت پیر سید مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی کا ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو حضرت خواجہ خواجہ نواب الدین ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معصوم ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو حضرت پیر سید احمد علی کا ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو خواجہ منیر کا ہے، عقیدہ وہی رکھنا جو حضرت خواجہ پرست ہو جائے. کس سے بڑی بددیانتی کیا ہے؟ یہ سنیو آپ کے لیے بات ہے، اس سے بڑی بددیانتی کیا ہے کہ مشرکین کی آیات اور بتوں کی آیات کو اولیاء کے ساتھ چسپا کیا جاتا ہے. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج یورپ میں بیٹھنے والے اور آج پوری روئے زمین میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو توحید کے پروانے کہنے والے وہ کہتے ہیں بت پرستوں میں اور یہ سنی جو ہے یہ قبر پرست میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید اگر بچائی ہے تو اولیاء کاملین نے بچائی. پتہ ہی نہیں ہے، پراپوگنڈا ہے. میں آنے سے پہلے بھی سن رہا تھا پراپوگنڈا ہے. وہ لوگ یہ چند دنوں میں یا ایک آدھ دن میں ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہا ہے پاکستان میں، وہ لوگ جو کہتے تھے ربیع الاول منانا شرک ہے، اس کی آمد میں جشن منانا جائے. اس سے بڑی بددیانتی بھی ہے کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہو اور خطبے لگے، تم نے فلاں کام کیا تم نے بھی شرک کیا ہے، تم نے فلاں کام کیا تم نے بھی شرک کیا ہے. اور بھئی حضور کی آمد کا جشن منانا شرک ہو گیا اور ذاکر نائک کا استقبال کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ حالانکہ حضور کی آمد کا جشن منانا یہ تو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے، فاروق اعظم کا طریقہ ہے. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا خدا را اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی کل نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا کلپ اس کا سنا تھوڑا سا اس کا سنا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا تھا صدیق اکبر سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا دونوں جانب خار خار جھاڑیاں ہوں اور اب رستہ بھی تنگ ہو اور چادر بندے اوپر لی ہو، اس کو اپنے دامن اور چادر کو سمیٹ کر کے صراط مستقیم پہ چلنے کا نام ہی ہدایت ہے. یہی تقویٰ ہے. ہر جانب کسی جگہ رافضیت ہے، کسی جگہ ناصبیت ہے، کسی جگہ خارجیت ہے. کوئی رسول اللہ کی آل کا منکر ہے، کوئی اصحاب کا منکر ہے، کوئی اولیاء امت کا منکر ہے. ہم پر اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہم حضور کی ہر قسمت کا حیا کرنے والے. یہ کس کا صدقہ ملا
آج پوری دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ پوری روئے زمین میں اگر کوئی باادب لوگ ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ۔ یارو ہمارے ہاتھ میں اتنا ادب ہے کہ جو سبزی حضور نے تناول فرمائی ہم اسے بھی کدو شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے بے ادبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بے ادب کبھی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقیدوں کو متزلزل نہ کریں، اپنے عقیدوں کو بیدارمی میں لے کے نہ جائیں، اپنے عقیدوں کو لوگوں کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ اس قدر مضبوط ہو جائیں، نقش بندیوں ہم اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ کوئی ہمیں دیکھے اسے پتا چل جائے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا قول و فعل، اور آج ہمارے کبیر بھائی سے، ان سنگیوں ساتھیوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے یہ سر پہ تاج کیوں سجائے ہیں، تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہے، خواجہ صاحب کو دعوت کیوں دی ہے، یہ لائٹنگ، یہ ساؤنڈ، یہ پروٹوکول، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اتنا خرچہ کیوں کیا ہے، تو باشمول میرے ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں ارے وہ دیکھو ہمارا غلام۔ کوئی دنیا کا جاہو جلال نہیں، دنیا کی عزت نہیں، دنیا کا وقار نہیں، بھی بلے بلے ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس بارگاہ میں شاہ عبد الرحیم کے چنے قبول ہو گئے تھے، ہمارا بھی میلاد قبول۔ سبحان اللہ۔ ہر سال میں جب شاہ عبد الرحیم صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ دلی حاضر ہوا تو یہ بات وجد کر رہی تھی میرے دماغ پر کہ ہر سال حضور کا میلاد مناتے، لیکن ایک سال غربت آ گئی تو میلاد کیسا قبول ہوا؟ فرماتے چند روپے کے چنے لیے، انما الاعمال بالنیات، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے چند روپے کے چنے لیے اور حضور کا میلاد پڑا۔ کہا ہوگا شاہ عبد الرحیم نے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرم و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری سے نکلا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ آج یوسف جن کے غلاموں میں ہے، دیکھ لیتی زلیخا ہمارا نبی، یہ پڑھتے پڑھتے روتے روتے سو گئے، پھر وہ لمحات قریب آئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھلے یا صلی اللہ کہتے کہتے، فرماتے حضور نے اپنا رخ زیبا دکھایا۔ اور یاد رکھیے میرے محبوب کا دیدار وہ ہے، سرکار نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا۔ شیطان میں یہ جرت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی شکل کو اپنا سکے۔ فرماتے حضور کے سامنے میرے راگ والے چلے پڑے ہیں، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز آگے رکھتی ہے۔ فرماتے حضور کی بارگاہ میں وہ چنے پڑے ہوئے ہیں، ماڑے آگا پروڑا سادہ نبی، تاجہ والے کھڑے بیٹھتے رہ گئے۔ فرماتے حضور کے سامنے وہ چنے پڑے ہیں، سرکار ان چنوں کو برابر فرماتے ہیں اور فرماتے عبد الرحیم ہر سال تیرا میلاد قبول ہوتا ہے، لیکن اس سال تیرے چنے بڑے مزیدار تھے۔ کوئی ہم سے پوچھے میلاد کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمیں وہی نسبت ہے جو بازار حسن میں آئی ہوئی مائی کی سندر کی انٹی کی نسبت ہے، ہمیں رسول اللہ کے میلاد سے وہی نسبت ہے جو شاہ عبد الرحیم کو رسول اللہ کی آمد سے نسبت ہے، ہمیں حضور کے میلاد اور آمد سے وہی نسبت ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کو ہے کہ رسول اللہ کی سواری بیٹھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بڑے بڑے تخت و تاج والے مدینہ میں تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا مکان سب سے خوبصورت تھا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا میری سواری کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میری سواری جانتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کے گھر کا مہمان تھا۔ ہم نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ تو زندہ ہے بندہ۔ عقیدے نہیں ڈگمگانا چاہیے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، بیوی چھت پہ استقبال کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ حضور کی سواری گزر رہی ہے، مدینے کی بچیاں پکار رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما ذا للہ لا۔
سرکار کائنات کی سواری گزر رہی ہے، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ سواری رک جا۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری جانتی ہے، میں نے کہاں جانا؟ تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ رسول اللہ نے جانتے؟ حضور تو فرماتے ہیں میری سواری بھی جانتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری سواری بھی جانتی ہے۔ سواری مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ گھر ہے جو طبہ حمیری نے بنایا تھا۔ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اشارہ عرض کروں گا، ہزاروں سال پہلے طبہ حمیری نے جو گھر بنایا، وہ سواری بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی اتر کے کہتی ہے ابو ایوب انصاری دیکھ رسول اللہ کی سواری ہمارے دروازے پہ بیٹھ گئی ہے۔ سرکار کی دروازے پر سواری جیسے ہی بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولا، سرکار کے قدموں پہ حضرت ابو ایوب انصاری گرے، اور حضور نے اپنے سینے سے لگا کے جو پہلی بات فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی، فرمایا ابو ایوب انصاری وہ طبہ حمیری کا خط تو مجھے دے دو، طبہ حمیری کا خط تو دے دو جو طبہ حمیری بادشاہ نے میرے نام لکھا تھا۔ سرور کائنات نے اس خط کو پڑھا تو حضرت طبہ حمیری کا خط یہ تھا کہ سونیا جب آپ مدینے میں آئیں گے تو میں تو موجود نہیں ہوگا، لیکن مجھے اپنے غلاموں میں شمار فرما دی۔ او بھئی حضور تو ماڑے آنے پروڑے نے، سرکار غریب کو گھر کو نوازتے ہیں۔ سرکار نے داچی پسند کی تو جو سب سے کمزور تھی، حضور نے دائیا وہ پسند کی جو سب سے کمزور تھی، لیکن وہی سواری شاذور ہو گئی۔ ہم عرض کرتے سونیا ساڑھے پلے کچھ نہیں، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکاة ہے، لیکن محبوبہ نسبت تیری ساتھ ہے۔ اور سردار صاحب نے تو کمال کر دیا، فرمایا چل ہو خانہ پرا جان بھی دے، تیرا وصلہ روے مکران خانہ، تیرے ہنیاں سنیاں جی میں رہی اڑگی ہی کہن کے جگ دے خان خانہ، مسئلہ رب نہ دے منو دس جامی، میرا مک جائے رون رونان خانہ۔ یہ سردار تو چنگیاں گل میں سمندیاں کس محبوبہ جیسا گواہ بنا رہے ایک دوسرے نے سونے جے ہو یہ بھی ہاں محبوبہ میں ہیں تو آپ کے، تو محبوب آپ تو وہ ہے کہ لجپال پریتا توڑ دینے جنہی وہاں پھڑ دے انہیں چھوڑ دے۔ اور یاد رکھیے محبوب کی تو شان یہ ہے کہ محبوب کا کی محبت گناہگاروں سے زیادہ ہوتی ہے، گناہگاروں سے زیادہ ہوتی ہے، نکموں سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبوبہ ہمیں تیرے دامن میں لگے ہیں اور تیری ذات پر توکل ہے، تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ حضور محدث اعظم کے قدموں میں بیٹھے ہیں، شہر محدث اعظم پر بیٹھ کر یہی گھنٹہ گھر چونک تھا جب حضور محدث اعظم نے میلاد کا جلوس نکالا اور یہاں تقریر کر کے فرمایا، کسی نے کہہ دیا مولانا سردار آپ کو یہاں سے یارویں کا کھیر اور حلوہ نہیں ملے گا، تو حضور محدث اعظم نے اپنے بازو یوں اکٹھے کی آستینے چڑھائیں، فرمائے ایک وقت آئے گا لائل پور کے ہر گلی کوچہ میں رسول اللہ کے میلاد کی محفلیں ہوں گی۔ یہ آج جو بزمیں سجی ہے یہ حضور محدث اعظم کی نگاہ کا وعد ہے، اور آج حضور خواجہ خواجگان کے قدموں میں جمع ہو کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور محدث اعظم ہم آپ کا دیا ہوا سبق بھولے نہیں ہیں، ہم آپ کا پڑھایا ہوا سبق بھولے نہیں ہیں۔ یہی گھنٹہ گھر چونک ہے، آپ کی روحانی اولاد یہاں جمع ہو کر اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ جو سبق آپ نے بریلی کے تاجدار سے حاصل کیا تھا ہم آج تک بھولے نہیں ہیں، اور یہ وراثت ہم اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد محترم میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ہمارے استاد محترم مفتی صوفی بخش نقشی صاحب رحمۃ اللہ زیدہ شرف علیل ہے کافی، وہ فرماتے تقویٰ حضور کی ذات پر بھروسہ ایسا ہونا چاہیے
لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. سرکار کو ماننے کے لیے، محبت کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اپنے بچے کو چومتے وقت کسی سے پوچھا ہے مولانا سے کہ مولانا اپنے بچے کی رخسار چومنی ہے یا پیشانی چومنی ہے کہ گردن چومنی ہے کہ ہاتھ؟ بھائی وہ انسان کا بچہ ہے. خلق الانسان من علق، فرمایا ہم نے ایک بوند پانی سے پیدا کیا، اس کو چومتے ہوئے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں لفظ محمد کو چومنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے کسی مفتی اور مولوی اور پیر کی ضرورت نہیں ہے تو آمنہ کے لال کی آمد کا جشن منانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی کیسے منانا چاہیے؟ رہا دل میں خوشی ہو حضور کی آمد کا جشن ویسے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ رکھ کر کے جھنڈے لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اور اسٹیج پر ایک لائٹ لگی ہوئی تھی جو کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی. استاد محترم فرماتے ہیں میں 7-8 سال کا تھا، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا. استاد کی حیات ماشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی. تو حضور محدث سیاست نے اس لائٹ کی طرف دیکھا، فرمایا کیا تمہیں رسول اللہ کے نور سے حصہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیا تمہیں حضور کے نور سے حصہ نہیں ملا کہ تو بجھ جاتی؟ فرماتے 2 گھنٹے حضور محدث سیاست نے تقریر فرمائی، اس کے بعد وہ لائٹ بند. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. آقا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اپنے عقیدوں کو متزلزل نہ کریں، اپنے شیوخ کے طریقے پر چلیں، اپنے اسلاف کے طریقے پر چلیں. میں بڑی محتاط گفتگو کر کے بہت کچھ کہہ گیا کہ خدا را یہ پرفتن دور ہے. پوچھا تھا مولانا روم سے کہ انسان کی فقہ، مجدد پاک سے پوچھا انسان کی فقہ کیا ہے، انسان کے لیے دین کیا ہے؟ فرمایا اس کا شیخ کامل ہی اس کی فقہ ہے. اس کے شیخ کامل کے طریقے پہ چلنا ہی اس کا دین ہے. دین کوئی لمبی چوڑی کتابوں کا نام نہیں ہے. فرمایا اپنے شیخ کامل کے پیچھے 2 نمبر کی میں بات نہیں کر رہا، اپنے شیخ کامل کے نقش قدم پہ چلتا رہے، یہی رسول اللہ کا دین. کبھی ایسا نہ ہو کہ تھوڑا ادھر سے لیا تھوڑا ادھر سے لیا، وہ عجیب سا مسجن بنا دیا. طریقہ وہی ہے جو ہمارے سلف صالحین کا ہے. آخر میں حضور خواجہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کا تاجدار، ان سے پوچھا حضور یہ تو بتائیں کہ رسول اللہ کو بلانا کیسے ہے؟ فرمایا اپنے سر کی پگڑی لا کے گاڑ کے صافہ پا کے، سر کی پگڑی اتار کے گلے میں صافہ ڈال کے کہنا سونیا ایک وری لنگ آتا ساڑی جا، ایک وری لنگ. احباب آپ نے محفل کروائی ہے، آپ اپنے گھروں میں میلاد کروائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت پیسہ ہوگا تو قبول ہوگا. رات کو بیوی بچے بیٹھ کے کھانے پر اتنا ہی کہہ دینا کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نبی پاک کی سنت ہے، تو میلاد پھر بھی ہو جائے. یہ تو کر سکتے ہیں. بیٹا آپ کھانے سے پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، مدینے کا تاجدار پھر بھی راضی ہو جاتا ہے اور حضور کا میلاد پھر بھی ہو جاتا ہے. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں اپنے سر سے امامہ اتار کے اپنے گلے میں رسی اور اس کو ڈال کے کرنا ہے کہ ایک مری لنگا تو ساڑی جا دے، داڑیاں کریسا سکا نہا کے، پھول پان پسری تے لاچنا منگیسا، خطر غلامہ کی مل مل دلیسا، سونیا تے غریب دل تے امیر جو کچھ دیسا دیسا حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے مرید، اس کی بیٹی کی شادی کوٹ مٹھن میں ہو گئی اور بیٹی سیدھی سادی، یہ اپنے ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں، بیٹی سیدھی سادی تھی لیکن تھی بڑے مقدروں والی.
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئی، باپ نے کہا بیٹا شادی سے فارغ ہو گئی تو حضرت کی بارگاہ میں جانا۔ وہ حضرت کی بارگاہ میں آئی، سلام دعا کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا تیری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا حضور ہو گئی۔ کہنے لگی بابا جی آپ کی بھی شادی ہو گئی؟ خشک بندے سے میں ویسے بھی سلام نہیں لیتا ہوں، یہ اہل محبت کے لیے بات ہے، ہمارا اپنا مزاج کیوں لے بھائی؟ کہا بابا جی آپ کی شادی ہو گئی؟ فرمایا ہاں بیٹا ہو گئی۔ لنگر پانی کھلایا، اسے محبت سے پیار سے رخصت کرنے لگے، دعائیں دی جو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا بیٹا جب دوبارہ آئے گی نا تو اپنے دولہے کو لانا، تیرا دولہا دیکھیں گے، تیرا دولہا دیکھیں گے۔ اس نے کہا بابا جی ٹھیک ہے، اگر آپ میرا دولہا دیکھیں گے تو میں بھی آپ کا دولہا دیکھوں گی، میں بھی آپ کا دولہا دیکھوں گی۔ بابا جی مسکرائے، کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ آئی تو اپنے شوہر کے ساتھ آئی، کہنے لگی بابا جی یہ میرا دولہا ہے، آپ نے دعائیں دی، فرمایا بیٹا تو اپنے گھر میں خوش رہے، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں دے، تیرا سہاگ سلامت رہے۔ لنگر کھلانے لگی، کہنے لگی بابا جی وعدہ پورا نہیں ہوا، وعدہ پورا نہیں ہوا، اپنا بھی تو دولہا دکھائے، آپ نے میرا دولہا دیکھا ہے تو اپنا بھی تو دکھائے نا۔ بیٹا میرا دولہا دیکھنا ہے تو وضو کر۔ بابا جی یہ کیا؟ فرمایا میرا دولہا سونا ہی بڑا ہے، پاکیزہ ہی بڑا ہے، طیب ہی بڑا ہے، طاہر ہی بڑا ہے، نیجر ہی بڑا ہے، وضو کر۔ وضو کروا کے مصلے پہ بٹھایا، فرمایا بیٹا آنکھیں بند کر۔ اب آنکھیں بند کرتی ہے، فرمایا پڑھ پھر میرے دولہے کی ذات پہ درود و سلام۔ جب درود و سلام پڑھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا جی میرا دولہا تو سونا ہے ہی ہے، لیکن تیرا دولہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، امور اکی ہی نمد بھریاں، اس صورت رو میں جان آکھا، جان آکھا تے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا، نشان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کہ میرے علی تیری سنا گستاخ کھیاں کتے جا لڑیاں۔ بابا جی میرا دولہا تو آنا ہے ہی ہے، لیکن تیرا دولہا تو وہ ہے جس کا چہرہ بھی بدوہا کا ہے، جس کی زلفیں پر لیل کی ہے، جس کا سرما بھی تغا کا ہے، جس کا سیرہ بھی یاسی کا ہے، جس کا سینہ بھی علمشرہ کا ہے۔ فرمایا بیٹا کائنات میں بات بھی اسی دولہے کی ہے، اور اسی دولہے کی وجہ سے کائنات میں کل نظام ہے۔ میں اور آپ شادیوں پہ جائیں تو روٹی ملتی ہے دولہے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، دولہے کی وجہ سے۔ اور یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرتا جاؤں، کچھ لوگوں کے نا دنیا داروں کے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اتنے نذرانے اور خدمت پیش کی جاتی ہے۔ میں نے اس سال سوشل میڈیا پہ دیکھا تو یہ نذرانے اور خدمتیں کدھر جاتی ہیں؟ خواجہ صاحب اگر ناراض نہ ہو میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، خواجہ صاحب اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں، یہ آپ کا دیا ہوا نذرانہ ضائع نہیں جاتا۔ کئی بیٹیوں کے گھر بسائے ہیں، کئی بیٹیوں کے بولو تو صحیح، کئی بیٹیوں کے گھر اور عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، فرنیچر جہیز سب کچھ دے کر کے بیٹیوں کے گھر بسائے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ رسول اللہ اور رسول اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے دل میں وسوسے نہ آئے کہ یہ نذرانے کدھر جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ نذرانے کوئی محلات نہیں بنتے، آستانے پہ لنگر چلتے ہیں، یہ نذرانوں سے کوئی اپنے پروٹوکول نہیں لیے جاتے، اس نذرانے سے بچیوں کے گھر آباد ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ اب میں عرض کر رہا تھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا ہماری بات اور ہمارا دولہا تو کائنات کا یہی ہے، میری اور آپ کی جتنی بھی شادیوں پہ خدمت ہوتی ہے وہ دولہے کی وجہ سے، دولہے کی ہاں کی وجہ سے روٹی ملتی ہے۔ بغیر تشبیہ کے آج جو کائنات میں ہمیں روٹی ٹکر مل رہا ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جاب کرتا ہوں تو ملتی ہے، میں ملازمت کرتا ہوں تو ملتی ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں تو روٹی ملتی ہے۔ فرمایا یہ اسی دولہے کی وجہ سے، یہ اسی دولہے کی وجہ سے مل رہی ہے، اسی دولہے کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں، میں دکانداری کرتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں تو میرا رات کو دسترخوان آباد ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ مجھے روٹی جو مل رہی ہے، آپ کو روٹی مل رہی ہے، دسترخوان چل
چل رہے تو اسی دولے کی وجہ سے کہ کائنات میں دولہ وہ آمینہ کا لال ہی ہے. دعا کیا کریں کہ اس دولے کی جوک سلامت رہے. عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں. اپنا جنت گوردل مدینے میں ہے, روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں. کیا خبر کتنا ڈالر مدینے میں ہے. اسی دولے کی وجہ سے ہمارا رزق چل رہا ہے. اس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اللہ کی عزت کی قسم مجھے یہ یقین ہے سرکار کی ذات پر. میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, گواہ بنا کے کہ قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے نا اور پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. مجھے یقین کامل ہے کہ سونا یہ بھی نہیں کہے گا کہ میرا غلام بولے, بلکہ حضور فرمائیں گے مجھ سے پوچھئے میرے بارے میں کیا کہا. مجھ سے پوچھ مدہ مب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. اگر تو یہ بات بن گئی, یہ محافل اسی کی تجدید ہے. دن ہو یا رات ذکر ہو رہا ہے اس محبوب کا. کبھی حضور کے نالین کا ذکر ہے, کبھی زلفوں کا ذکر ہے, کبھی رخسار کا ذکر ہے, کبھی لبوں کا ذکر ہے, کبھی زبان مبارک کا ذکر ہے, کبھی حضور کے طغا کے سرمے کا ذکر ہے, کبھی وجود مبارک کا ذکر ہے. دن رات اسی ذکر میں گزر رہی ہے. وہ تو لجپال ہی پڑا ہے. کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے. سرکار سے پوچھا گیا, فرمایا جب میزان پر عمل تل رہے ہوں ایک بندے کے کھاتے صرف ایک ہی ہوگی, جہنم کا آرڈر ہو جائے گا. سرکار اپنی جیب میں سے رکا نکال کے میزان پہ رکھیں گے, وہ میزان بھاری ہو جائے گا. جنت کا آرڈر ہو جائے گا. وہ سہما ڈرا ڈرا سرکار کے پاس آئے گا, عرض کرے گا سونے اس میں کیا لکھا تھا, میں تو جہنم میں جا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم نے محبت میں میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھا تھا, میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. وہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے مدینے والا وہ سنبھال کے رکھا ہے. جس کی دن رات حضور کی ذات پہ درود و سلام پہ گزرے, جو یہ کہے یا نبی سلام علیکہ, جو یہ کہے کہ زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جو دن رات درود و سلام پڑھنے والا ہو, پھر میرا یقین ہے, میرا تو ایمان ہے کہ حضور کل قیامت کو اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے, ڈھونڈا ہی کریں گے اسے محشر کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ہم نے اس محبوب کی زلف واللیل سے وفا کرنی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عظیم حضور خواجہ صاحب کو صحت والی دراز عمر بالخیر والی زندگی عطا فرمائے. سبھی سنگی ساتھی تشریف فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. عید کے بعد سے لے کے ابھی تک طبیعت کے معاملات چل رہے ہیں. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا اللہ تعالیٰ صحت والی حضور کے ذکر میں زندگی دے اور اسی میں موت عطا فرمائے. وما توفیقی الا ہدیہ عنایت پاک کی دعوت دیتا ہوں محترم صوفی محمد علی نقشبندی صاحب خاتم دربار عالیہ گجرانوالہ شریف. سبھی احباب بلند آواز کے ساتھ